أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے غیروں کی مشابہت اور مسلمان۔ آج جب ہم مسلمانوں کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، رہن سہن، لباس و پوشاک، عقائد، عبادات، معاملات، ہر چیز میں غیروں کا طریقہ اور غیروں کا کلچر نظر آتا ہے، جبکہ ہمارے پاس اسلام کا بہترین طریقہ موجود ہے، اسلامی کلچر موجود ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ اگر ہم اسلامی طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو طریقہ اللہ کے پاس قابل قبول بھی نہیں ہے، اور نہ اس تہذیب، اس کلچر کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت میں عزت اور نیک نامی حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں اور خطبہ مسنونہ میں اکثر پڑھا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین بات اللہ کی بات، قرآن مجید کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب دین، واحد دین، دین اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، کسی دوسرے طریقے پر چلنے کی کوشش کرے گا، کسی دوسرے دین اور مذہب کو، فکر کو، منہج کو اپنائے گا، تو ایسا دین، ایسا طریقہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اور آخرت میں وہ خسارے اور نقصان میں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین دعا جو ہمیں عام طور پر پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور خاص طور پر صبح کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجموع الزوائد کی حسن درجے کی صحیح روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب میں ذکر کیا ہے، بڑی جامع دعا ہے، بہت بہترین ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال اذا اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا فانا الزعیم لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ ذکر پڑھے، یہ دعا پڑھے، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہو گیا، میں مطمئن ہو گیا اللہ کو رب پا کر کے، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین پا کر کے، میرا دین اسلام ہے، میں اسلام پر قائم رہوں گا، میں اسلام پر چلوں گا، میں اسلام پر عمل کروں گا۔ اگر کوئی شخص اسلام کو دین پا کر کے راضی ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے راضی ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے راضی ہو گیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر کوئی شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے فَأَنَا الزَّعِيمُ، میں ضامن ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں، لَآخُذَنَّ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے جنت میں داخل کروں۔ کتنی بہترین حدیث۔ لیکن اس قسم کے اذکار، ایسی دعائیں صرف زبانی رٹ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک طرف ہم زبانی طور پر یہ دعا پڑھتے ہیں اور دوسری طرف ہم اسلام سے راضی نہ ہوں، اللہ کی الوہیت سے راضی نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہمارے لیے کافی نہ ہو، ہم دوسرے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، تو یہ زبانی ذکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس ذکر کے ساتھ اس کے معنی اور اس کے تقاضے پر عمل بھی ہونا چاہیے، اس کے مطابق ہماری زندگی بھی ہونی چاہیے۔ تو اس دعا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ اللہ کی الوہیت سے، یعنی میرا معبود، سچا معبود، عبادت کے لائق معبود صرف اللہ ہے، اور دین اسلام واحد دین ہے، وہی دین اللہ کے پاس قابل قبول ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے ہمیں راضی ہونا ہے۔ اور خبر میں بھی یہی تینوں سوالات ہوں گے، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا تھا، اور تمہارے نبی کون تھے۔ تو اس لیے ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر جو ہمیں دعا سکھائی گئی، ہم نماز میں سورہ فاتحہ میں دعا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ہم کو صراط مستقیم، سیدھا راستہ، اس سیدھے راستے پر چلنے کی تو ہم کو ہدایت دے، توفیق دے، جس صراط مستقیم پر چلنے والوں پر تو نے انعام کیا، اور اس راستے پر چلنے سے ہم کو بچا جس راستے پر چلنے والوں پر تیرا غضب نازل ہوا، تو ان سے غصہ ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ ظاہر ہے ایک طرف ہم نمازوں میں اللہ رب العالمین سے سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور مغضوب علیہم اور ضالین جو یہود و نصارہ ہیں، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے، یہود و نصارہ کے طریقے سے بچنے کے لیے ہم اللہ سے نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو انہی یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزرتی ہے، انہی یہود و نصارہ کے کلچر کو ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہمارے اوپر صادق آتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے کو ضرور اپناؤ گے، یہاں تک کہ ایک بالش، ایک ہاتھ، اور تم ان کے طریقے پر کو اپنانے میں اتنے اندھے ہو جاؤ گے کہ اگر وہ کسی زب یعنی گھوڑپڑ کے سوراخ میں داخل ہو گئے تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے جا کر کے سوراخ میں چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کن کا راستہ ہے، کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن، تو آخر کون ہے؟ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے اور ان کی اتباع کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں، تو مسلمانوں کی زندگیوں میں عام طور پر یہود و نصارہ کا کلچر واضح طور پر نظر آتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، ان کے طریقے کے مطابق زندگی مت گزارو، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، خالف المجوس، مجوس جو آگ پرست ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کی مخالفت کرو، ان کے طریقے کے مطابق مت چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا طریقہ، دین کا جو راستہ ہے، بہترین راستہ، بہترین طریقہ، اس طریقے کو تم اپناؤ۔ ہمیں بار بار یہود و نصارہ کی، کافروں کی، مشرکوں کی، مجوسیوں کی، فاسقوں فاجروں کی مشابہت اختیار کرنے، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے، ان کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور ہم عام طور پر انہی کی اتباع کرتے ہیں اور انہی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بہت پہلے رونا رویا تھا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو،
تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ آج مسلمانوں کی عمومی طور پر چاہے عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، ان کے اعمال ہوں، ہر چیز میں غیروں کا طریقہ، یہود و نصارہ کا طریقہ ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی مخالفت کرو۔ یہودی محرم میں عاشورہ کا صرف ایک روزہ رکھتے ہیں، ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا اور 2 روزہ رکھنے کی تعلیم دی گئی۔ کہا گیا کہ یہودی اہل کتاب یہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، تم سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ بتایا گیا کہ یہودی روزہ افطار کرنے میں بہت تاخیر سے کام لیتے ہیں، اس لیے تم سورج ڈوبتے ہی افطار کرنے میں جلدی کرو، خیر پر قائم رہو گے۔ یہ ساری تعلیمات احادیث کے اندر دی گئی ہیں۔ تو اس لیے احادیث کے اندر کتاب و سنت میں یہود و نصارہ، کافروں اور مشرکوں کے طریقے کو اپنانے اور ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو مشابہت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کاپی کرنا، ان کی نخالی کرنا، ان کے جیسے بننے کی کوشش کرنا، ان کے عادات و اطوار کو اپنانا، خاص طور پر وہ معاملات، وہ اعمال، وہ عادات و اطوار جو ان کا مذہبی حصہ ہے، جو ان کی مذہبی چیزیں ہیں، ان کو اپنانا یہ خصوصی طور پر منع ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان کے طریقے کو اپناتا ہے اور ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے، غیروں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اسلام کا بہترین طریقہ چھوڑ دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهُوَ مِنْهُمْ، اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ اور بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں یہود و نصارہ کی اتباع کرنے، ان کے طریقے سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم۔ تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر کوئی شخص ان سے دوستی کرے گا، ان کو اپنا دوست بنائے گا، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ اور قرآن میں یہ بھی تعلیم دی گئی، یاد رکھو وَلَن تَرْضَى الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ، یہ عیسائی یہودی اس وقت تک چین کی سانس نہیں لیں گے، اطمینان و سکون سے خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک تم ان کے دین اور مذہب کی پیروی نہ کرو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کافروں کے بارے میں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ برابر یہ تم سے لڑتے رہیں گے، جنگ کرتے رہیں گے جب تک وہ تم کو تمہارے دین سے پھیرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ ان سب کی ایک ہی کوشش ہے کہ ہم کو ہمارے دین سے، اسلام کے طریقے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم کو یہ پھیر دیں، ہم کو ختم کر دیں، اور مسلمان حقیقی طور پر مسلمان باقی نہ رہے، بس نام کے طور پر یہ مسلمان رہے لیکن اسلام پر ان کا عمل باقی نہ رہے۔ یہ ان کی منظم پلاننگ ہے اور ان کی بھرپور کوشش ہے، اور اس وقت تک یہ ہم سے لڑتے رہیں گے، ہماری مخالفت کرتے رہیں گے جب تک اس کوشش میں وہ کامیاب نہ ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دے گا، مومنوں کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرے گا، تو اللہ نے کہا جس راستے پہ وہ جانا چاہتا ہے ہم اس کو اس راستے پر چلا دیتے ہیں، اسی راستے پر ہم اس کو چلنے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، غیروں کی مشابہت، غیروں کا طریقہ اپنانا، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں، سماج میں عام ہیں۔ سب سے پہلی چیز، غیروں کی جو مذہبی عیدیں ہیں، ان کے جو تیوہار ہیں، اس میں مشابہت اختیار کرنا، اس میں شریک ہونا، اس میں کسی قسم کا تعاون کرنا، یہ غیروں کی مشابہت کی ایک شکل ہے جو کسی بھی طریقے سے جائز نہیں۔ آج آپ دیکھیے دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، 25 دسمبر کو عیسائی دنیا کرسمس ڈے کے نام سے عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش مناتی ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے،
اور نعوذ باللہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، یہ ان کا باطل جھوٹا عقیدہ ہے، جبکہ قرآن مجید کی صریح آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی تردید کی ہے، مذمت کی ہے، اور صاف طور پر اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے بے نیاز ہے، پاک ذات ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ اور سورہ مریم میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے، تو یہ اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے اور اللہ کے لیے گالی ہے اگر اللہ کے لیے اولاد ہم ثابت کرتے ہیں، اور یہ اتنی بری بات ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے یہ کہا کہ رحمان کے پاس اولاد ہے، اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، تم یہ بات کہہ کر کے اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کر کے تم اللہ کی شان میں بڑی گستاخی کرتے ہو، یہ بہت ہی بری بات ہے اور ایسی خطرناک بات ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اللہ نے کہا یہ ایسی بری بات ہے کہ اس کی خباثت اور اس کی سنگینی کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، اس بات میں اتنی خطرناکی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات اولاد سے بے نیاز، پاک ذات، اس کے پاس اولاد نہیں ہے۔ تو 25 دسمبر کو عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، بہت سارے لوگ عیسائیوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے یا پارٹنرشپ میں ان کے ساتھ تجارت اور کاروبار کرتے ہیں، ان کی آفسوں میں ملازمت اور کاروبار کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ان کے ساتھ دوستی کرنے کی وجہ سے کیا ہے، میری ان کو کرسمس کی خوش مبارکبادی دیتے ہیں، اور یہ سمجھ کم سے کم میسج فارورڈ کر دیں گے، کہیں گے میسج فارورڈ کر دینے سے کیا ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص ان کو عیسیٰ مسیح کے یوم پیدائش کی مبارکبادی اور خوش آمدید مبارکبادی دیتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور اس میں ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور ان کے اس عید میں تہوار میں شریک ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو یاد رکھیے کہ یہ جائز نہیں، یہ بری بات ہے۔ ایک منکر کام میں ان کا تعاون کرنا ہے، ان کی مشابہت اختیار کرنا ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 31 دسمبر 1 جنوری کی مناسبت سے ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو 31 دسمبر کا انتظار رہتا ہے بڑی شدت سے، اور جیسے ہی رات 12 بجتا ہے تو لوگ ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، زبانی طور پر بھی اور باقاعدہ میسیجز کرتے ہیں ایک دوسرے کو، پٹاخے داغے جاتے ہیں، آتش بازی ہوتی ہے، رنگ رلیاں ہوتی ہیں، عیش و مستی ہوتی ہے، نوجوان روڈوں پر اور گلیوں میں گاڑیاں دوڑاتے رہتے ہیں، پوری رات شراب و کباب اور بہت ساری برائیوں کے اندر وہ راتیں گزاری جاتی ہیں۔ یقیناً ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سارے کام غیر مسلم کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے مسلم نوجوان ہیں جو غیر مسلم نوجوانوں کی صحبت میں رہ کر یا غیر تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے باقاعدہ ان کے ساتھ یہ بھی شریک ہوتے ہیں۔ مسلم نوجوان ہمارے ایسے کاموں میں ان کے ساتھ برابر شریک ہوتے ہیں، جبکہ یہ غیروں کی مشابہت ہے۔ جبکہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ انگریزی 1 جنوری سے انگریزی سال شروع ہوتا ہے، 1 جنوری سے انگریزی سال شروع ہوتا ہے، اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ جب یہ ہمارے سال کا آغاز ہی نہیں ہوا تو پھر خوشی منانے کا کیا مطلب ہے؟ اسلامی سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، انگریزی سال 1 جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محرم الحرام سے اسلامی سال، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، تو محرم کی 1 تاریخ کو بھی اسلام میں جشن منانے اور اس کی ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے، خوشی منانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے کہ نئے سال کی آمد پر ہم خوشی منائیں اور جشن منائیں۔ آخر خوشی بھی نئے سال کے موقع پر جشن منانے اور خوشی منانے کی کیا بات ہے، کیا موقع ہے؟ کیا اس بات پر خوشی کہ ہماری مقررہ جو عمر ہے، جو ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا اور ہم اپنی موت سے اور اپنی خبر سے 1 سال اور قریب ہو گئے؟
اس بات پر جشن منانا ہے، اس بات پر ہمیں خوشی منانا ہے۔ شاعر کہتا ہے ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہم بعض نادان لوگ ماں باپ اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، یوم پیدائش مناتے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ سب چیزیں، غیروں کا طریقہ مسلمانوں میں آ گیا ہے، بلکہ بعض لوگ تو شادی کا دن بھی مناتے ہیں۔ دیکھیے اسلام میں کوئی بھی ڈے نہیں ہے، برتھ ڈے، فلاں ڈے، وومن ڈے، چلڈرن ڈے، مدر ڈے، اسلام میں کوئی بھی ڈے نہیں ہے، ایوری ڈے ہے۔ غیروں نے ایک دن مقرر کر کے یوم خواتین، خواتین کی عزت اور ان کے حقوق کو بتانے کے لیے یوم خواتین مناتے ہیں، وومن ڈے۔ اسلام میں خواتین کو ہر لمحہ ہمیشہ عزت دی گئی، اس کے مقام کو بلند کیا گیا ہے۔ وہ خاتون جو اسلام سے پہلے اس کو زمین پر جینے کا حق نہیں تھا، باعزت طریقے سے وہ زندگی نہیں گزار سکتی تھی، اسلام نے خواتین کو ہمیشہ کے لیے اس کی عزت کو، اس کے شان کو بلند کیا۔ الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ کہہ کر کے دنیا کی سب سے بہترین دولت قرار دیا، اس کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتایا۔ بچیوں کو جن کو درگور کیا جاتا تھا، ایک سنگ دل باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زمین میں دفن کرتا تھا، اس کے مقام کو بلند کیا اور بیٹیوں کی تربیت اور پرورش پر جنت کی بشارت سنائی، جہنم کی آگ سے آر اور پردہ بتایا۔ یہ ہے اسلام میں خواتین کا مقام۔ ہم غیروں کے طریقے کو اپنا کر کے ایک دن یوم خواتین، وومن ڈے بنا لیتے ہیں، مدر ڈے، ماں کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک دن ماں کی خدمت کرنا، اس کا حق ادا کرنا، اس کے قریب اس کے پاس جا کر کے بیٹھنا اور پورے سال اس کا دل دکھانا، اس کو پریشان کرنا، اس کو ذلیل کرنا اور اس کا کچھ بھی خیال نہ رکھنا، یہ کون سی تعلیم ہے؟ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ ماں باپ میں تمہارے رب کی رضا، ماں باپ کی رضامندی میں ہے، رب کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تمہیں جنت تلاش کرنا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ ناراض رہیں گے، رب عرش والا تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اسلام میں کوئی بھی ڈے نہیں ہے، یہ غیروں کے طریقے پر ہم چلتے ہوئے جو برتھ ڈے، وومن ڈے، فلاں ڈے مناتے ہیں، یہ سب باطل طریقہ ہے، غیروں کی مشابہت ہے، غیروں کی تقلید ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھیں ہم ان طریقے کو اپنا کر کے دنیا میں بھی ہم عزت حاصل نہیں کر سکتے اور آخرت میں تو ہمارے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ تو 1 جنوری کی مناسبت سے باقاعدہ خوشیاں منانا، مبارکباد دینا اور ہیپی نیو ایئر کے میسیجز فارورڈ کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلم نوجوانوں کو باقاعدہ غیروں کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے سب سے زیادہ ندامت اور حسرت و افسوس مجھے اس دن ہوتا ہے جس دن کا سورج ڈوب جاتا ہے اور میرے اعمال میں، میری نیکیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ دن میرے لیے بہت افسوس کا دن ہوتا ہے کہ آج کا ایک دن میری زندگی سے کم ہو گیا، ایک دن گزر گیا اور میں کوئی نیک اعمال نہیں کر سکا، میری نیکیوں میں کوئی اضافہ نہیں کر سکا۔ ایسا دن میرے لیے سب سے زیادہ افسوس کا دن ہوتا ہے۔ یہاں پورا ایک سال ختم ہو جاتا ہے اور ہم جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں، بلکہ عیش و مستی کر کے، برائی کا ارتکاب کر کے ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن عمر کو نصیحت کی کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، تو عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم شام کر لو تو صبح تک کا انتظار مت کرو، اور جب تم صبح کر لو تو شام تک کا انتظار مت کرو۔ اپنی صحت کو غنیمت جان لو بیماری آنے سے پہلے، اور اپنی زندگی کو غنیمت جان لو مرنے سے پہلے۔ آج دیکھتے دیکھتے انسان، صحت مند نوجوان طاقتور انسان اچانک کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی بچوں سے، اپنے اہل خانہ سے بات کرنے کی بھی اسے توفیق نہیں ہوتی، کسی چیز کی وہ وصیت تک نہیں کر سکتا، اچانک دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ایک نوجوان صحت مند طاقتور انسان موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے، کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔
میرے بزرگ اور دوستو، صحت کو غنیمت جان لو، بیماری آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو، موت آنے سے پہلے ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ 1 سال گزر رہا ہے، ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو رہا ہے، ہم 1 سال اور اپنی موت سے، اپنی خبر سے قریب ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا کوئی احساس نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں میں کتنی خامیاں ہیں، کتنی کوتاہیاں ہیں، اور کتنے اچھے کام کر رہے ہیں، کتنے برے اعمال کر رہے ہیں، اور آخرت کے لیے ہمارے پاس نیکیوں کا کیا توشہ ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ایک اور بات، غیروں کی مشابہت اختیار کرنے میں ہمارے نوجوانوں میں خاص طور پر غیروں کی مشابہت، غیروں کا کلچر، غیروں کا طریقہ انہیں بڑا پسندیدہ نظر آتا ہے۔ ہر چیز میں نوجوانوں کے رہن سہن، ان کی لائف اسٹائل اگر آپ دیکھیں گے تو ہر چیز میں غیروں کی مشابہت نظر آتی ہے، غیروں کا کلچر انہیں پسند آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خالف المشرکین احف الشوارب واوف اللحى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشرکوں کی مخالفت کرو، کافروں اور مشرکوں کے طریقے کے مطابق زندگی مت گزارو، مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو کم کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں، مشرکوں، یہودیوں، مجوسیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مونچھوں کو کم کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نوجوان ڈرانے کے لیے مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور مونچھیں گرما کر کے باقاعدہ بازاروں میں پھرتے ہیں اور داڑھیاں کم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو داڑھی بالکل رکھتے ہی نہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو داڑھی کی سیٹنگ اور فٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے احادیث کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے متعلق تعلیمات ہیں، 5 الفاظ آئے ہیں، اعفو، اوفو، ارخو، ارجو، وفرو۔ 5 الفاظ ہیں داڑھی سے متعلق، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان 5 الفاظ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کی تعلیم دی، ان 5 الفاظ کا معنی کیا ہے؟ اترکوها علی حالھا ولا تتعرضوا لها۔ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ ان کو چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سیٹ کراتے ہیں، سیٹنگ کرتے ہیں۔ یہ سیٹنگ چھٹنگ یہ سب بالکل صحیح نہیں ہے۔ داڑھی کو ان کے حال پر چھوڑ دینا یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھیں کم کرو، داڑھیاں بڑھاؤ، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ آج ہم غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں اور اسلام کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کے لیے کیا کہا؟ ان الیہود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہود اور نصارہ اپنے سفید بالوں کو میں خضاب نہیں لگاتے، ان کو کلر نہیں کرتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو۔ یہود و نصارہ اپنے سفید داڑھی کے بال، سر کے بالوں میں خضاب نہیں لگاتے ہیں، ان کو کلر نہیں کرتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر کہا غیروا ھذا ای الشیب وجنبوہ السواد۔ اس سفید بال کو بدلو، کلر لگاؤ، لیکن کالی سیاہی، کالا خضاب مت لگاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے بزرگوں کے لیے۔ آج ہمارے بہت سارے بزرگ لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ اپنے سفید بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، تم ان کی مخالفت کرو، ان کے جیسے مت بنو۔ تو ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا ہے، ان کے جیسے نہیں بننا، ورنہ کیا ہوگا؟ جو ان سے محبت کرے گا، ان کے جیسا بنے گا، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا قرآن میں صراحت کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهُوَ مِنْهُمْ، اس کا شمار انہی میں ہوگا، اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے طریقے پر چلتے ہوئے ہمارا شمار آخرت میں انہی میں ہو جائے، ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں ان تعلیمات سے بچنا ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کی ہیئر اسٹائل آپ دیکھیے، ہیئر اسٹائل، ان کے سر کے بالوں کی کٹنگ کیسی ہوتی، ان کا لباس، ان کا ڈریس کیا ہے۔ آج ہر چیز میں، کھانے پینے میں بائیں ہاتھ سے کھانا، کھڑے ہو کر کے کھانا اور پینا، آج یہ کلچر ہو گیا ہے۔ جا کر کے ہوٹل میں کھانے کا آرڈر دیتے ہیں، تھوڑا سا کھائے، آدھا کھانا بچا کر کے آنا، آج یہ فیشن ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پلیٹ کو صاف کرو، یہاں تک کہ انگلیوں کو صاف کرو، اچھی طرح صاف کرو، ایک دانہ بھی تم مت چھوڑو، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس دانے میں برکت۔ پورا کھانا ہم کھا گئے اور برکت کا دانہ ہم چھوڑ دیے، فائدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دانہ چھوڑنے سے منع کیا، یہاں تک کہ اگر کوئی لقمہ غفلت میں غلطی سے گر گیا
اور اس میں کچھ گرد و غبار لگ گیا، مٹی لگ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو پوچھ کر کے، اس کو صاف کر کے اسے بھی مت پھینکو، اسے بھی کھا لو، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کی کس دانے میں برکت۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آج ہم کیا ہے، آدھا کھانا چھوڑنا، آدھا پانی پیے آدھا باٹل پھینک دیے، آدھی چائے پیے آدھی چائے پھینک دیے، بچا کر کے رکھنا، یہ ایک فیشن ہے، نوجوانوں کا فیشن۔ اگر پورا پیئیں گے تو یہ فیشن کے خلاف ہو جائے گا، لوگ کہیں گے کہ یہ اولڈ ماڈل ہے اور نئے زمانے کے مطابق نئی زندگی گزارنا اسے نہیں آتا ہے، یہ پرانے حساب سے زندگی گزار رہا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ ہم غیروں کی تہذیب اپنائیں گے، غیروں کے طریقے کو اپنائیں گے، نہ دنیا میں بھی عزت ہمیں ملے گی، نہ آخرت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یاد رکھیں ہمیشہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ۔ یاد رکھو اے لوگو، جب ہم کافر تھے، مشرک تھے، زمانے جاہلیت میں تھے، ہم سب سے ذلیل قوم تھے۔ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی۔ اگر اسلام کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے طریقے سے کوئی عزت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، یاد رکھو وہ ذلیل ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے ذلت و رسوائی، ناکامی اور بدترین عذاب۔ غیروں کے طریقے کو اپنانے سے بچو۔ مغربی کلچر، آج ہمارا ملک انگریزوں کی سیاسی غلامی سے تو آزاد ہو گیا، ہمارا ملک انگریزوں کی سیاسی غلامی سے تو آزاد ہو گیا، لیکن انگریزوں کی ذہنی غلامی سے آزاد نہیں ہوا۔ انگریزوں کی فکر، انگریزوں کا کلچر، ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب آج ہمارے ذہنوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور ہمارے نوجوان اسی کے دیوانے نظر آتے ہیں۔ ہر چیز میں ان کا کلچر، مغربی کلچر، ویسٹرن کلچر۔ میرے بزرگ اور دوستو، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین تہذیب، سب سے بہترین کلچر اسلام کا کلچر ہے، اسلامی طریقہ ہے۔ ہم کہیں بھی رہیں، اسلام پر قائم رہیں، اسلامی طریقے کو اپنائیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم کو غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ ہم ملازمت کرتے ہیں، اگر ہم اپنے ازار کو ٹخنے سے اوپر رکھیں گے تو لوگ معیوب سمجھتے ہیں۔ نوجوان اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے غیر مسلم ساتھی نوجوان ہم کو چھیڑیں گے۔ یاد رکھیں، یہ ہماری ایمان اور اسلام کی کمزوری ہے۔ ہمیں کسی سے مرعوب اور متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کہیں بھی رہیں اسلام پر قائم رہیں۔ ہمارے لیے ہمارا دین محبوب ہونا چاہیے، کسی غیر کے طریقے سے، اس کے کلچر سے ہمیں محبوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہماری یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں، ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور انہی کے بھیس میں بدل جاتے ہیں، انہی کے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں اسلام پر ہمارا اسلام پیارا ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ ہمیں یہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے، یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی نعمت۔ اگر ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے تو ہم کبھی بھی غیروں کا طریقہ، مغربی کلچر، غیروں کی ثقافت ہم اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ ہر چیز میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اعمال میں، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، سونے اور جاگنے، ہر چیز میں ہم اسلامی طریقے کو تلاش کریں گے، اسلامی تعلیمات کو ڈھونڈیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، گھر میں بھی، باہر بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، اسلام کی اس نعمت کی ہم قدر کریں، اور ہمیشہ ہر حال میں جہاں کہیں بھی رہیں اسلام پر باقی رہیں، اسلامی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائیں، اور غیروں کے طریقے سے، ان کی مشابہت سے، ان کے کلچر کو اپنانے سے ہم بچیں، اور اس بات کو ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اگر ہم اسلام پر قائم رہیں گے، اسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عزت اور نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت، سربلندی، کامیابی، اللہ کی مدد تو مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان واقعی مسلمان ہو جائیں، واقعی مومن ہو جائیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر
کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیروں کی مشابہت سے ہمیشہ بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اے اللہ جو بیمار انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما، ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔